بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات آٹے میں برکت، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ مضافات قصور میں ایک مشہور سٹاپ ٹھٹھا وڈانہ ہے۔ ٹھٹھا وڈانہ سے جانب مغرب تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں چڑیوان ہے۔ اس کا پہلا نام ٹھٹھا پرانا تھا۔ یہ گاؤں کسی بزرگ کی بددعا سے گھر کو تباہ ہو کر ایک ویران ٹبہ بن چکا تھا۔ ٹھوکر نیاز بیگ کا ایک باشندہ مسمی محمد اسماعیل عرف میلہ قوم انصاری، جو کہ اپنے مویشیوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلا اور اس ویران ٹبے اور ارد گرد کی کھلی فضا کو اپنے اور اپنے مویشیوں سمیت یہاں آ کر سکونت پذیر ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دوبارہ یہ گاؤں آباد ہو گیا، جو کہ آج چڑیوان کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسماعیل انصاری کے 2 بیٹے مسمیان لکھ میر اور امیر تھے۔ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب قصور سے اپنے والدین کی زیارت کے لیے موزہ پانڈکی جاتے تو راستے میں گاؤں چڑیوان آتے جاتے آپ محمد اسماعیل کے گھر ٹھہرتے اور دوپہر کو آرام کرتے۔ چونکہ وہ آپ کا عقیدت مند تھا، خواہ خواہ آپ کی خدمت بھی بجا لاتا، بلکہ اس نے اپنا بڑا بیٹا لکھ میر آپ کا بالکا بنا دیا تھا۔ اس طرح حضرت بابا جی ان سے دلی محبت رکھتے تھے اور اپنی خصوصی دعاؤں سے انہیں نوازتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں پانڈکی جاتے ان کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے ساتھ چند ایک مرید بھی تھے۔ دوپہر کھانے کا وقت تھا کہ محمد اسماعیل کی بیوی فاطمہ بی بی آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اٹھی۔ دیکھا تو گھر میں آٹا موجود نہ تھا۔ چونکہ اس دور میں عموماً آٹا گھر کی دستی چکیوں پر پیسا جاتا تھا۔ سوچا اگر میں آٹا پیس کر کھانا پکاؤں گی تو بہت دیر ہو جائے گی، لہٰذا کسی پڑوسن سے ادھار لے کر پکا لیتی ہوں، پھر اسے پیس کر دے دوں گی۔ اسی ارادے سے اپنے پڑوسن کے گھر گئی۔ اتفاقاً ان کے گھر بھی آٹا ختم تھا۔ اس طرح 3-4 گھر پھرنے پر بھی میسر نہ ہو سکا۔ عالمی مایوسی میں ناکام واپس گھر لوٹی۔ اس کو رنجیدہ خاطر دیکھ کر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنیے کی گالے آج انی فکر مند کیوں ہیں؟ عرض کی بابا جی کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں کچھ تو ضرور ہے۔ آخر لاچار ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ کے کھانے کا انتظام کرنا چاہتی تھی، مگر آٹا نہ گھر میں موجود ہے اور نہ ہی ارد گرد کے پڑوسیوں سے مل سکا ہے، اس لیے میں متفکر ہوں۔ فرمایا ایویں پریشان پئی ہوندی ہیں، کوٹھے دے اندر تے جا کے ویکھ، آٹے دی بڑولی بھری پئی ہے، اوتھوں کاٹ کے پکانا شروع کر دے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جب مکان کے اندر گئی تو دیکھا واقعی آٹے والی مٹی بھری نظر آئی۔ وہاں سے آپ کا لنگر شروع ہو گیا۔ فاطمہ بی بی نے آٹا لے کر پکایا اور حضرت بابا جی سمیت تمام مہمانوں کو خوب کھانا کھلایا اور خداوند قدوس کا شکریہ ادا کیا۔ جاتے وقت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فاطمہ اب آپ کو چکی پیسنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس مٹی سے آٹا ضرورت کے مطابق لے لیا اور پکا لیا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ راز کسی سے ہرگز ظاہر نہ کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی نگاہ کرم سے یہ آٹا تقریباً 2 سال تک زیر استعمال رہا۔ پڑوسیوں اور حاجت مندوں کو حسب ضرورت دیتے رہے، مگر آٹا بدستور اسی طرح مٹی برولا جو ہے وہ بھرا رہا۔ ادھر گاؤں کی عورتیں خصوصاً پڑوسیوں کا بار بار اصرار بڑھ رہا تھا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے کہ فاطمہ نے کبھی چکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ کسی وقت چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے گھر سے کبھی گندم کا آٹا ختم نہیں ہوتا۔ بہت ٹال مٹول کرتی رہی، مگر آخر ایک دن اپنی پڑوسن سے کہہ بیٹھی کہ یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آٹا چند دنوں بعد ختم ہو گیا۔ اب یہ بی بی پیچ و تاب کھانے لگی، ہائے افسوس میں کیا کر بیٹھی ہوں، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پانڈو کی جاتے ہوئے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر جب چڑیوان سے ہوا تو اس میں معمول ان کے ہاں قیام فرمایا۔ فاطمہ بی بی آپ کے قدموں سے لپٹی معافی کی طالب ہوئی، حضرت جی مجھ سے سخت غلطی ہوئی، پڑوسیوں کے اصرار پر راز ظاہر کر بیٹھی۔ فرمایا
اب وقت گزر گیا مگر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لو رومال اور تسبیح، جب کوئی شادی وغیرہ کی تقریب ہو تو یہ رومال دیگ پر ڈال دیا کریں اور یہ تسبیح بھی ہاتھ میں لے لیے اللہ اللہ کرتی رہا کرو، اس سے بھی بہت برکت ہوگی۔ چنانچہ یہ رومال اور تسبیح مبارک آج بھی ان کے خاندان میں قصور میں موجود ہے۔ میں نے خود 2 بار ہر تبرکات کی زیارت بھی کی ہے، بلکہ ان ہر 2 کی تصویر بھی لی ہے۔ تو ناظرین، حضرت بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اپنے عقیدت مندوں کی انہوں نے مدد کی اور ان کی خاص نظر کرم اور ان کی عنایت سے ان کا جو ہے وہ لنگر چلتا رہا اور اپنے مریدین کسی طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے، اولیاء کرام سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔